ایوان بالا پر کنٹرول کی جنگ کے تبل بج گئے. پولنگ 3 مارچ کو کرانے کا اعلان. کاغذات نامزدگی کل اور پرسوں جمع کرائے جائیں گے. 17 اور 18 فروری کو اپیلوں کا حق. ابتدائی فہرست 14 فروری کو. امیدوار 22 فروری تک کاغذات نامزدگی واپس لے سکیں گے. الیکشن کمیشن نے شیڈیول جاری کر دیا. شبلی فراز، محسن عزیز، ثانیہ نشتر، افتخار درانی اور حامد الحق کے نام شارٹ لسٹ. خیبر پختونخوا سے ایک عام کارکن کو بھی سینٹ کی ٹکٹ دینے کا فیصلہ. وزیر اعظم آج پارلیمانی بورڈ کے اجلاس میں حتمی منظوری دیں گے. کے پی کے رشوت اسکینڈل پر ایکشن. ویڈیو میں نظر آنے والے وزیر قانون سلطان محمد کابینہ سے فارغ. باضابطہ اعلان کر دیا گیا. 2018 میں ویڈیو شواہد پر ہی پی ٹی آئی ارکان کو خارج کیا گیا. پیپلز پارٹی نے وزیر اعظم کو بھولنے کی بیماری میں مبتلا قرار دے کر نااہلی مطالبہ کر دیا. بلوچستان میں ووٹرز کے ریٹ 70 کروڑ روپے بتانے پر بھی اعتراض. مذاکرات کامیاب ہونے کے باوجود اسلام آباد میں احتجاج. تنخواہوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا مطالبہ. سرکاری ملازمین کی بڑی تعداد شاہراہ دستور پہنچ گئی. سیکریٹریٹ کے دروازے بند. حفاظتی شیلڈ سے لیس پولیس کے تازہ دم دستے بھی میدان میں آ گئے. ریڈ زون میں داخل ہونے پر کل والا ایکشن دہرانے کا انتباہ. احتساب عدالت میں شہباز شریف کی پیشی. پولیس اور وکیل میں جھگڑا ہو گیا. ڈی ایس پی سے تلخ کلامی پر نون لیگی کارکنوں کے نعرے. احتساب عدالت لاہور میں خواجہ برادران کے خلاف پیراگون ریفرنس کی سماعت 25 فروری تک ملتوی. عدالت نے مزید 3 گواہوں کو طلب کر لیا. مسئلہ کشمیر سلامتی کونسل کے ایجنڈے پر سب سے پرانا تنازع. عالمی برادری بھارتی مظالم پر خاموشی توڑے. وزیر خارجہ کا مطالبہ. کشمیریوں سے مکمل یکجہتی کا اظہار. ملک میں ایک ہی روز مزید 57 اموات. 1760 کی حالت تشویشناک. 1500 سے زائد نئے کیسز کی تصدیق. متاثرین کی تعداد 5,59,000 سے زائد ہو گئی. کراچی کے علاقے کیواڑی میں اموات زہریلی گیس کے اخراج سے ہوئی. سندھ انوائرمنٹ ایجنسی نے تصدیق کر دی. بندرگاہ پر سویابین اور کوئلے سے بھرے 2 جہاز ایسٹ وہارف پر انلوڈ کیے گئے. سویابین اور پیپکوٹ انسانی پھیپھڑوں کے لیے انتہائی خطرناک ہیں. رپورٹ سندھ ہائی کورٹ میں پیش کر دی گئی. کراچی کے لیاری جنرل اسپتال میں غیر قانونی تقرریوں کے الزام میں نیب انکوائری. سندھ ہائی کورٹ نے آغا سراج دورانی کی عبوری ضمانت میں توسیع کر دی. 30 مارچ کو نیب سے پیش رفت رپورٹ طلب. وکلاء ہڑتال کے باعث سابق صدر آصف علی زرداری اور یوسف رضا گیلانی کے خلاف شاخانہ ریفرنس. اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہنگامہ آرائی اور چیف جسٹس بلاک پر قبضے کا کیس. نامزد 4 وکلاء جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوا دیے گئے. ہائی کورٹ اور ڈسٹرکٹ بار کی کال پر عدالتوں کا آج بھی بائیکاٹ. کچہری کی سیکیورٹی سخت. غیر متعلقہ افراد کا داخلہ بند کر دیا گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب سے ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی کی ملاقاتیں. حلقوں کے مسائل کے حل اور سینٹ الیکشن پر مشاورت. اراکین کو مسائل حل کرنے کی یقین دہانی. پاکستانی کوہ پیما علی ستپارہ اور 2 غیر ملکی ساتھیوں کو لاپتہ ہوئے 6 دن بیت گئے. تلاش میں کامیابی نہ مل سکی. بلند و بالا چوٹی پر خراب موسم سرچ آپریشن میں رکاوٹ بن گیا. پاکستانی کمپنیوں کو بیرون ملک سرمایہ کاری کی اجازت. اسٹیٹ بینک نے اسٹارٹ اپ، فنٹیک اور برآمدی کمپنیوں کو $10,000 کی ترسیلات زر کے بدلے بیرون ملک کمپنیاں بنانے کی سہولت دے دی. روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ اور اسپیشل کنورٹیبل روپیہ اکاؤنٹ کے ذریعے سہولت ملے گی.
عوام پر مہنگائی کے ایک ساتھ 2 بار سوئی ناردرن صارفین کے گیس میٹر چارجز میں 40 روپے اضافہ. نیپرا نے بھی فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی 1 روپے 53 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی. صارفین پر 10 ارب روپے کا اضافی بوجھ. لائف لائن اور کے الیکٹرک صارفین پر اطلاق نہیں ہوگا. گردشی قرضہ کم کرنے کے لیے ملک بھر میں 3500 میگا واٹ کے پرانے پاور پلانٹس بند کرنے کا فیصلہ. حکومت کو سرکاری پاور پلانٹس کے ساتھ معاہدوں سے 2500 ارب روپے کی بچت کی امید. آئی پی پیز کے ساتھ سود در سود ختم کرنے پر بھی اتفاق. خیبر پختونخوا میں ملاوٹ مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن. ڈیرہ اسماعیل خان میں 300 لیٹر ناقص اور زائد المیعاد مشروبات تلف کر دیے گئے. حکومت نے علماء کرام کا برسوں پرانا مطالبہ تسلیم کر لیا. ملک بھر میں 5 نئے وفاق المدارس بورڈز کا قیام. مدارس کا نصاب تبدیل نہیں ہوگا. وزیر اعظم کی مشیر طاہر اشرفی کا اعلان. بلوچستان سے لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے قائم کمیشن کی چوتھے روز بھی سماعت. 11 لاپتہ افراد کے کیسز سنے گئے. کمیشن 6 روز کے دوران مجموعی طور پر 63 مقدمات کی سماعت کرے گا. پنجاب میں میٹرک اور انٹر کے امتحانات 1 جون سے 21 ستمبر تک منعقد ہوں گے. میٹرک کے امتحانات 1 جون سے شروع ہوں گے. رواں سال موسم گرما کی تعطیلات 11 جولائی سے 14 اگست تک ہوں گی. ہاکس بے کی ساحلی پٹی کو خوبصورت تفریحی مقام میں تبدیل کرنے کے کام کا آغاز. ایڈمنسٹریٹر کی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت کام کرنے کی دعوت. ہاکس بے کو ایسا بنا دیں گے کہ جیسے لوگ دبئی بھول جائیں. لائق احمد کا دعویٰ. کراچی میں گجر نالے پر انسداد تجاوزات آپریشن کا چوتھا روز. 12 کلومیٹر کا علاقہ کلیئر. چبوتھرے اور شٹر گرانے کا عمل جاری. بھاری مشینری ملبہ ہٹانے میں مصروف. ساحل پر آلودگی نے آب حیات کو خطرے میں ڈال دیا. سی ویو 2 دریا پر کانٹا ڈالنے والوں کو مایوسی. مچھلی کے بجائے کچرا نکلنا معمول بن گیا. پشاور میں لیجنڈ اداکار دلیپ کمار کے گھر کو میوزیم بنانے میں ایک اور رکاوٹ آ گئی. حکومت اور مالکان میں رستہ کشی کے دوران مکان کا ایک حصہ ملبے کا ڈھیر بن گیا. پوری عمارت زمین بوس ہونے کا خدشہ. مجسمہ سازی سے امن کا پیغام دنیا بھر میں پھیلانے کا کام. پشاور کے ارباب ہاشم نے 500 سے زائد عالمی شخصیات کے مجسمے بنانے کا سنگ میل عبور کر لیا. حریت رہنما مقبول بٹ کے یوم شہادت پر مقبوضہ کشمیر میں آج ہڑتال. دکانیں اور کاروبار بند. بھارتی حکومت نے 1984 میں مقبول بٹ کو پھانسی دے دی تھی. بھارتی فائٹر کو ایک ہی مکے میں ڈھیر کرنے والے احمد مشتبہ کی ترجمان پاک فوج سے ملاقات. میجر جنرل افتخار بابر نے جیت پر شیل پیش کی. حمایت کرنے پر احمد مشتبہ کا اظہار تشکر. پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان پہلا T20 میچ آج قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلا جائے گا. قومی ٹیم سیریز میں دھاک بٹھانے کے لیے پرعزم.